زندگی بھی آئینے کی طرح ہوتی ہے۔ وہ تبھی مسکراتی ہے جب آپ مسکراتے ہیں۔ کامیابی کا مطلب شہرت نہیں ہوتا۔ اگر آپ اپنے میدان میں اچھا کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کامیاب ہیں، چاہے آپ کو کوئی نہ جانتا ہو۔ بہادروں کی قدر نہیں کی جاتی ہے، ہوشیار کو پاگل سمجھا جاتا ہے، اور پھر یوں ہوتا ہے کہ زندگی بے وقوفوں سے بھر جاتی ہے۔ انسان کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں سنبھالنا کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہوتی، خود کے سوا سب دوسرے ہوتے ہیں۔ زندگی بھی عجیب چیز ہے، انسان اس کے لمبے ہونے کی دعا بھی کرتا ہے اور اس کے لمبے ہو جانے کے اثر سے ڈرتا بھی ہے۔ انسان کو بڑے بڑے کام کرتے وقت یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مجھ اکیلے نے یہ سب کر لیا، میں اکیلا ایک سیلف میڈ آدمی ہوں، بلکہ نہیں، بہت سے لوگ خاموش چوٹیوں جیسے لوگ ہوں گے جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا ہوگا، ان کو بھولنا نہیں چاہیے۔ جو لوگ جادوئی چیزوں پر یقین نہیں رکھتے، ان کی زندگی میں کبھی جادو آتا ہی نہیں ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا کوئی حل نہیں ہوتا، چاہے عقل کی ہر کنجی لگا لیں، کچھ تالے نہیں کھلتے۔ انسان جب سے اس جہاں میں آیا ہے، خواب میں زندگی گزار رہا ہے، مگر جب وہ اس خواب سے بیدار ہوگا تو اس کی آنکھ میں بس حیرت سمائی ہوگی۔ کاش انسان اتنا مضبوط ہو جائے کہ بدلتے ہوئے موسم اور بدلتے ہوئے لوگ اس کی شخصیت پر کوئی غلط اثر نہ چھوڑیں۔ ہمیں خدا کو پکارنے کے حق سے دستبردار نہیں ہونا چاہیے۔ نماز انسان کو رب کی رحمتوں میں چھپا دیتی ہے۔ جس طرح جسم کو بیماری میں کھانے سے لذت حاصل نہیں ہوتی، اسی طرح گناہوں کی موجودگی میں دل کو عبادت کی لذت اور سکون نصیب نہیں ہوتا۔ محبت مارتی بھی ہے اور زندہ بھی کرتی ہے۔ ہمیں لوگوں پر رحم کرنا چاہیے۔ سب لوگ غمگین اور بے بس ہیں، زندگی سب کے لیے مشکل ہے۔ انسان خود کو انسانوں کے لیے بدل کر بڑا رسوا کر لیتا ہے۔ کسی کی آنکھیں تمام قصہ عیاں کریں گی، کسی کے چہرے پہ اور چہرہ چڑھا رہے گا۔ ہمارے جسموں کے زخم جلدی بھریں گے، ہمارے دل میں شگاف لیکن پڑا رہے گا۔ ہر کسی کا ایک ماضی ہوتا ہے، کبھی کسی کو اس کا ماضی یاد دلا کر تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ صبر کبھی نہیں آتا، صبر لانا پڑتا ہے۔ جیسے گناہ خود بخود سرزد ہو جاتے ہیں اور نیکی کرنی پڑتی ہے۔ کسی کی زندگی کو یوں بلا وجہ نہیں کھودتے، کبھی بھی نہیں، کیونکہ انسان بہت سے دروازوں کو خود پر عرصے سے بند کر چکا ہوتا ہے، پھر کوئی انہیں یوں جا کر کھول دے، یہ ٹھیک نہیں۔ بند دروازوں کے پار اکثر بھیانک راز ہوا کرتے ہیں جن کا جان لینا کسی بھی طور پر بھلائی نہیں لاتا۔ اور جب اللہ کی مدد آتی ہے تو راستے وہاں سے بھی بنتے ہیں جہاں دروازے ہی نہیں ہوتے۔
بعض مرتبہ روح میں ایسا کچھ ٹوٹ جاتا ہے جسے 1000 بار معافی مانگنے سے بھی جوڑا نہیں جا سکتا۔ پیسے کا دور چل رہا ہے، من دیکھ کر نہیں، مکان دیکھ کر مہمان آتے ہیں۔ کچھ لڑائیاں اس قابل نہیں ہوتی کہ ان میں شامل رہا جائے، ہار جائیں اور نکل جائیں۔ اور جنہوں نے ہنسا تھا وہ اب چیخ رہے تھے، جنہوں نے مذاق اڑایا تھا وہ اب مدد مانگ رہے تھے۔ لیکن ایمان کی کشتی ہر اس دل کے لیے بند ہو چکی تھی جو مذاق بناتا رہا۔ لوگ چلے جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں، چیزیں رہ جاتی ہیں۔ ان چیزوں کو دیکھ کر محسوس ہونے والا دکھ دنیا کے ہر دکھ سے بڑا ہوتا ہے۔ محبت میں بچے بن جاؤ اور لڑائی کے وقت سمجھدار، اس طرح سچی محبت کر سکو گے اور سمجھداری سے کام لیتے ہوئے لڑائی بھی نہ کرو گے، ہمیشہ خوش رہو گے۔ چھوٹا بن کر رہو گے تو ہی بڑی بڑی رحمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔ اللہ جب کوئی چیز دل میں ڈالتا ہے نا تو کہیں نہ کہیں نصیب میں جگہ ضرور رکھتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ دل میں تڑپ اسی لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم دعا کے ذریعے اس چیز کو حاصل کرو۔ شکر ادا کیجئے اس بات پر کہ آپ کو جو حاصل ہے وہ کسی کی آرزو بھی ہو سکتی ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اگر آپ کا بھائی اب بھی ناراض ہے تو آپ کو میری بات کیا سمجھ آئے گی؟ میں حکم دیتا ہوں کہ اس کو راضی کر، چاہے وہ نادان ہے۔ اگر آپ نادان کو نہیں سمجھا سکتے تو آپ کی دانائی کس کام کی؟ زندگی کو کتابوں سے نہ ڈھونڈنا، اس طرح زندگی پاس سے گزر جائے گی اور پھر آپ زندگی کو تلاش کرتے پھریں گے۔ اس سے پہلے کہ زندگی آپ سے رخصت ہو، آپ زندگی کی قدر کرو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے اصلی بھائی کو رخصت کر کے پھر لوگوں میں نقلی بھائی بناتے پھرو۔ جو موجود ہے اس کی قدر کرو، ورنہ خلا پیدا ہو جائے گا۔ اور اگر انسانوں کی دنیا میں خلا پیدا ہو گیا تو وہاں پر توحید کام نہیں آئے گی۔ آپ نے فرمایا، سب سے اچھی تعلیم کیا ہے؟ اللہ کو یاد رکھو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرو اور چپ کر کے اپنا راستہ طے کرتے جاؤ تو پھر نوازشات ہو جائیں گی۔ پسند کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور ناپسند کو قبول کرنا بڑا مشکل، اور یہ کر جانا اللہ کے بڑے شکر کا مقام ہے۔ توبہ کر لی جائے تو ایک اچھے وقت کا آغاز ہو سکتا ہے۔ جب ہر شخص آپ کو برا لگنے لگے تو تھوڑا سا وقت نکال کر احتیاطاً اپنے گریبان میں جھانک لینا چاہیے۔ انسان پر سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ انسان کی آنکھ کھل جائے اور اسے پتہ چل جائے کہ وہ کہاں ہے، کہاں جا رہا ہے۔ جب اپنی آنکھ خود پر کھلتی ہیں تو اپنی غلطیاں، اپنی کوتاہیاں، اپنے اندر کے موسیٰ اور اپنے اندر کے فرعون کا پتہ لگ جاتا ہے۔ آپ کے تمام شعبوں کی کامیابیاں کسی کام کی نہیں جب تک آپ کا مالک یعنی اللہ تعالی ہی آپ سے راضی نہیں۔ مختلف مزاجوں کو ایک بڑے کام پر لگا کر بڑے نتائج حاصل کرنے والا ہی اصل لیڈر ہے۔ اگر آپ کا رویہ مثبت ہے تو دوسروں کی خوبیاں دیکھ کر آپ حسد نہیں کرتے، بلکہ آپ اپنے اندر بھی وہ خوبیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔
اگر کسی کے پاس ذہانت کی انتہا بھی ہو، لیکن اگر وہ کچھ کرنے کی شدید خواہش نہیں رکھتا تو وہ کچھ نہیں پا سکتا۔ انسان اپنے آپ کو خواہشات کے پتھروں میں خود چنواتا ہے، پھر جب سانس رکنے لگتی ہے تو شور مچاتا ہے۔ اللہ کو پانے اور جاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جاؤ۔ دل کا سکون اللہ کا قرب ہے، اور اللہ کے قرب کو پانے کا واحد ذریعہ سجدہ شکر ہے۔ رحمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہے، اور آپ کے قرب سے محروم انسان کو اس کے اعمال کی عبرت کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ہم خیال اگر ہم سفر ہو جائیں تو منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ دل کا نرم اور موم ہونا اللہ کے قرب کی وجہ سے ہے۔ اللہ کا حصہ اللہ کو دیا جائے، دنیا کا حصہ دنیا کو دیا جائے، اور اپنا حصہ اپنے استعمال میں لایا جائے، یہ عبادت ہے۔ جو سزا کے انتظار میں ہے اس کی سزا شروع ہے، اور جو آدمی انعام کے انتظار میں ہے اس کا انعام شروع ہے۔ بدی کیا ہے؟ نیکی کا اپنی ہی بھوک اور پیاس کی تکلیف میں مبتلا ہونا۔ کس قدر اندھا ہے وہ شخص جو اپنی جیب سے تیرا دن خریدنا چاہتا ہے۔ محبت اور شک ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ شکوہ کم اور شکر زیادہ کرو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ خاموشی محبت کی جان نکال دیتی ہے۔ علم جب اتنا مغرور ہو جائے کہ رو نہ سکے، جب اتنا سنگین ہو جائے کہ مسکرا نہ سکے، اور اتنا خود غرض ہو جائے کہ کسی مجبوری کا ادراک نہ کر سکے، تب وہ جہل سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ آگ کے پانی اور ندی کے پانی میں صرف جذبات کا فرق ہوتا ہے۔ اپنی طاقت وضاحتوں میں ضائع نہ کرو۔ بعض لوگ صرف وہی سننا پسند کرتے ہیں جو ان کو سننا اچھا لگتا ہے۔ سنبھل کر گفتگو کرنا بزرگ ہو کہ بچے اب پلٹ کر بولتے ہیں۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائے گا، بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ ہر وہ آدمی جو ضرورت کے وقت محبتوں کو چھوڑ دیتا ہے، وہ آدمی کبھی وفاداری نہیں پائے گا۔ ہر بات کو غلط انداز میں سوچنا بیمار ذہنیت کی نشانی ہے۔ ایسے انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، کوئی بے وقوف شخص جب آپ سے کسی رائے کا طلبگار ہوتا ہے تو اس کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو وہی رائے دیں جو اس کے ذہن میں ہے۔ اگر کوئی درخت ٹیڑھا اگا ہوا ہو تو اس کا مطلب کسی نے اسے ابتدائی حالت میں سیدھا نہیں کیا۔ دوسروں کو بے عمل سمجھنا یہ بھی دل میں چھپا ایک تکبر ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اپنے دل کے دروازے پر دربان بن کر بیٹھو، سوچو کیا آ رہا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ اگر دل میں رکھنے کے قابل ہے تو رکھو، اور اگر نہیں تو نکال دو۔ ہماری ساری عمر اپنی کم علمی اور نادانی کو چھپانے میں گزر جاتی ہے۔ ایک ہم ہے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں پاس وفا، ایک وہ ہے جو کرم ہم پہ کیے جاتے ہیں۔
تہجد پڑھتے ہیں مگر اپنے بھائی سے بول چال نہیں رکھتے، ہر نیک کام کرتے ہیں مگر غیبت نہیں چھوڑتے، اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کریں جس میں سوراخ۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، اگر تم نیکی، پاکیزگی اور تقوی کے بغیر خدا کا نام لیتے ہو تو پھر خدا ایک نام ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ آدمی تو گزر گیا، چلا گیا، لیکن اپنی یادیں چھوڑ جاتا ہے، اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ وہ زندگی میں اتنا کچھ نہیں تھا، چلے جانے کے بعد جتنا کچھ ہو جاتا ہے۔ قرآن اللہ کی وہ رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں۔ قرآن کے سامنے کوئی باطل ٹھہر نہیں سکتا۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اللہ اگر اپنا ہے تو اب کیا مشکل ہے، سچائی کا سفر کرو، سچے ہو کے سفر کرو، آپ کا اپنا سفر ہے، اپنا اللہ ہے، اپنی دنیا ہے، موجیں کرو۔ اللہ اگر اپنا ہے تو اب کیا مشکل ہے۔ آپ روزانہ رات کو سو جاتے ہو اور صبح کو جاگ جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تمہیں صبح کا جاگنا نظر نہیں آیا کہ رات کو تم تھے ہی نہیں اور آج صبح پھر فجر سے تم بیدار ہو گئے ہو، کیا تمہیں شکر کرنا نہ آیا؟ جن لوگوں کو بڑے کاموں کے لیے رکھا جاتا ہے وہ اکثر غم سے گزرتے ہیں، تو یہ یاد رکھنا کہ مشکل دور کرنے والے کو مشکلات ہی سے گزارا جاتا ہے، بس مشکلوں کو دور کرنا یہی ہے، اور مشکل دور کرنے والے کا مطلب یہ ہے کہ جو مشکلات میں گلہ نہ کرے۔ ہم ہمیشہ حسرت میں رہتے ہیں کیونکہ وقت سے پیچھے رہتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم خوابوں میں رہتے ہیں کیونکہ وقت سے آگے نکل جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، اپنے آپ کو پسند اور دوسروں کو ناپسند کرنا چھوڑ دیا جائے تو پریشانی نہیں رہتی۔ تبلیغ اس طرح ہونی چاہیے کہ جس کو تبلیغ کی جائے اس انسان کا مسئلہ بھی حل کرے اور اس کو ایمان بھی دے۔ خوبصورت چہرہ قدرت کی طرف سے عطا ہونے والا پاکیزہ رزق ہے۔ اگر آپ نے اپنی موت آسان کرنی ہے تو دوسروں کی زندگی آسان کر دو۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں رزق دینے والا ہوں۔ جب آپ کو یقین آ جائے کہ رزق دینے والا وہ ہے تو پھر وہ آپ کے یقین کو کبھی نہیں جھٹلائے گا۔ ہم بے سکون ہو چکے ہیں کیونکہ ہم دوسروں کا سکون برباد کر کے سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دل سے گندگی نہ نکلی تو سکون کیسے حاصل ہو؟ تکلیف میں سجدہ کرنا اور پھر تکلیف کو دنیا کی نگاہ سے چھپانا اللہ والا مقام ہے۔ جو انسان اپنے قد سے باہر نہیں نکل سکتا وہ تقدیر کی حد سے کیسے باہر نکل سکتا ہے؟ آنکھ میں پہلا آنسو اللہ کی پہچان کی ابتدا ہے۔ خاموش آدمی کو کہا گیا کہ تو بولتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا، میں اس لیے خاموش ہوں کہ بولنے سے کہیں میرا مقام کم نہ ہو جائے۔ اللہ جب کسی کو معاف کرنے کی صلاحیت دیتا ہے تو دراصل اسے یہ اطلاع دیتا ہے کہ میں تمہیں معاف کرنے والا ہوں۔ ہر ایک کے لیے دعا کرنے والے بن جاؤ، خدا تمہیں صاحب دعا بنا دے گا۔ رات کے اندھیروں میں سیاہ چٹانوں پر چھوٹی سی کالی چیونٹی جو کچھ کہہ رہی ہے اللہ اسے بھی سنتا ہے۔ اگر نیت اللہ نہیں ہے تو ذکر بھی اللہ نہیں ہے۔
جس پر رحمت ہو وہی رحمت مانگتا ہے۔ خواہش بھی ہماری اور امید بھی ہماری، یوں غم کا انتخاب ہم خود کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، میری ان باتوں پر عمل کرنا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، مانگنے والے کو گھر سے خالی ہاتھ نہیں بھیجنا، کبھی کوئی شخص زیادتی کر جائے تو اسے معاف کر دینا، اپنے نصیب پر راضی رہنا، دینے والے نے جو دیا ہے صحیح دیا ہے۔ انسان کو زمین پر اپنی نشانیاں چھوڑ کر جانے کا شوق ہوتا ہے، چاہے وہ بلند و بالا عمارتوں کی شکل میں ہو یا پھر نسل کی صورت میں۔ وہ کبھی گمنام رہنا نہیں چاہتا، اسے گمنامی سے خوف آتا ہے۔ مومن ہو، بھٹکتا تو مومن ہی ہے، جس کے پاس ایمان ہی نہیں، اسے کوئی کیا بھٹکائے گا۔ عقل مندی صرف انکساری ہے، معصومیت ہے، شفافیت ہے۔ جس کی انا زندہ ہے وہ معلم نہیں، جس کا غرور سر بلند ہے وہ طالب علم نہیں، جو اپنی بڑائی میں مبتلا رہتا ہے وہ بارگاہ الہی میں مطلوب نہیں رہتا۔ جو اپنی بڑائی میں مبتلا رہتا ہے اس کو اللہ کی بارگاہ میں پسند نہیں کیا جاتا۔ چیزوں کی تعداد میں کمی ہو جانی چاہیے، خوبیوں کی نہیں۔ نیکی کی توفیق ملے نہ ملے، گناہ سے دوری کی توفیق ضرور ملنی چاہیے۔ کسی کے لیے آسانیاں نہ پیدا کر سکے تو اس کے لیے مشکلات بھی پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ شاید ہمیں خوشی سے محبت نہیں ہوتی، خوشی کی خواہش سے محبت ہوتی ہے۔ ہماری سب محبتیں خواہشات سے ہوتی ہیں، کبھی کسی کو پانے کی تمنا، کبھی کوئی خاص چیز حاصل کرنے کی آرزو۔ شاید محبت صرف خواہش سے ہوتی ہے، چیزوں یا لوگوں سے نہیں۔ مجھے یہ مثبت سوچ رکھنی ہے کہ جو بری بات یہ شخص میرے بارے میں اپنے منہ سے نکال رہا ہے یہ اس کی رائے ہے، اور جیسے اس کی زندگی کے بارے میں دوسری رائے غلط ہو سکتی ہے ویسے ہی یہ بھی غلط ہے، اور کسی کی غلط رائے کے پیچھے صرف بے وقوف لوگ اپنا موڈ خراب کرتے ہیں۔ اگر یہ سیاہ بادل زندگی پر نہ چھائیں تو ہماری زندگی میں کوئی رحمت کی بارش نہ ہو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اللہ سے آسرا مانگو اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگو، گناہ خود بخود ہی آپ کو چھوڑ جائے گا۔ حیا اور ایمان ایک ہی جگہ کے باہمی ساتھی ہیں، جب ان میں سے ایک رخصت ہوتا ہے تو دوسرا بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے۔ امام حسن مشتبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنی غذا کے سلسلے میں غور و فکر سے کام لیتا ہے لیکن اپنی عقل کے سلسلے میں فکر مند نہیں ہے، کہ اپنے پیٹ کو تکلیف دینے والی چیزوں سے بچاتا ہے اور اپنے دل و دماغ کو فاسد کر دینے والی چیزوں سے جمع کیے جا رہا ہے۔ نیکیاں زیادہ بھی ہوں تو انہیں زیادہ نہ سمجھو، اور برائیاں کم بھی ہوں تو انہیں کم نہ سمجھو، کہ تھوڑے گناہ ہی بڑھ کر کثیر ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو زیادہ شکر ادا کرتا ہے اس کی نعمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے بندگان خدا، موت اور اس کے جلدی پہنچنے سے ڈرو، موت کے لیے سامان فراہم کرو کیونکہ تم موت کے بھگوڑے ہو۔ گھڑیاں زندگی کو ختم کر رہی ہیں اور موت کے نزدیک لے جا رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا، آنکھ تو چربی سے بنی ہے، اصل دیکھنا روح اور عقل کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اس اللہ نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے
تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں حسن عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ جب وہ اس آگ کے پاس پہنچ جائیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ اللہ کا احسان کب ہوتا ہے؟ جب نہ گزرے ہوئے پر افسوس ہو اور نہ آنے والے کا ڈر ہو۔ جس نے مشکل وقت کا انتظار کیا اس پر مشکل وقت آئے گا، جس نے اچھے وقت کا انتظار کیا اس پر اچھا وقت آئے گا۔ اچھے وقت کا انتظار اللہ کی رحمت کا انتظار ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، تم عقل کے راستے پر چلنے سے پہلے ادب، ایمان اور تابعداری کا راستہ اختیار کرو۔ جن لوگوں سے دعا لینی ہے ان لوگوں کے ساتھ جھگڑا نہ کرو۔ صاحب دعا صاحب محبت ہوتا ہے، اس کی دعا مقبول ہے۔ جس کو انسانوں، جانوروں، پرندوں، غرض ہر ذی جان سے محبت ہو، محبت نہ ہو تو دعا محض تکلف ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، کہہ دیجئے کہ اللہ نے ہمارے مقدر میں جو تکلیف لکھ دی ہے، ہمیں اس کے سوا کوئی اور تکلیف ہرگز نہیں پہنچ سکتی۔ خوش رہنے کا طریقہ کیا ہے؟ خوش رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ خوش رکھا کرو۔ اللہ کے نام کی عبادت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر کرو۔ جب یہ دونوں محبتیں آپ کو سمجھ آ گئیں تو پھر آپ کی عبادت کا نام شریعت ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اگر آپ نے اللہ کے علاوہ اللہ سے سب کچھ مانگا تو آپ نے اللہ سے کیا مانگا؟ ہم ایک دوسرے کی جدائیاں ہیں اور ایک دوسرے کا وصال بن کے بیٹھے ہیں، کوئی پہلے اور کوئی بعد میں چلا جائے گا۔ وہ تکلیف جو کسی گناہ کے دم سے آئی ہے یہ سزا کہلاتی ہے، اور وہ تکلیف جو کسی وجہ کے بغیر آئی ہے وہ آپ کے کتنے ہی سال کی عبادت کی کمی کو پورا کر جاتی ہے۔ عقل کی کروڑوں دلیلیں اللہ تعالی سے ایک گناہ معاف نہیں کرا سکتی، لیکن ندامت کا ایک آنسو زندگی بھر کے گناہ معاف کرا سکتا ہے۔ اللہ کے دربار میں چھوٹے بڑے، امیر غریب کا کوئی امتیاز نہیں۔ وہاں محبت کرنے والے، انسانوں سے محبت کرنے والے، زندہ دل رکھنے والے لوگوں کا مقام ہوتا ہے۔ نقلی نمائش، ظاہری زندگی گزارنے والے اس دربار میں کیا مقام حاصل کر سکیں؟ اللہ کا ایک بھی دوست ہے تو اس دوست کے جتنے دوست ہیں وہ سارے اللہ کے دوست ہیں۔ اگر مخلوق خالق سے تعلق میں رہے تو سلامت، ورنہ تو پھر قیامت ہی قیامت ہے۔ اگر خواب کی کیفیت اچھی ہو تو پھر خواب اچھا ہے، اور اگر خواب کی کیفیت میں دقت پیدا ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کو خبردار کیا گیا ہے۔ اس لیے آپ گناہوں سے توبہ کریں اور عبادت شروع کر دیں۔ وہ مسافر جس کو گاڑی میں جگہ نہیں ملی وہ خود کو بدقسمت سمجھتا ہے، اور جب گاڑی کا حادثہ ہوتا ہے تو وہی مسافر خود کو خوش قسمت سمجھتا ہے۔ سب سے زیادہ خوش قسمت انسان وہی ہے جو خود کو خدا کی مرضی کے حوالے کر دے۔ اللہ کا راستہ مومن کے دل کے دروازے سے شروع ہوتا ہے۔ بزرگوں کی دعائیں اولاد کے ارادے بنتی ہیں۔ آپ لوگوں کے خوش قسمت ہونے کے امکانات بڑے روشن ہیں۔ آپ لوگوں کو اللہ نے بہت بڑا فیض عطا کر دیا ہے کہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا کر دیا۔ یہ بڑا ہی احسان ہے، بڑا ہی احسان ہے، بہت کافی بات ہے۔ تنہائی صرف اس کو زیب دیتی ہے
جو لا شریک ہے، جو ماں باپ اور اولاد سے بے نیاز ہے۔ لامکان میں رہنے والا تنہا رہ سکتا ہے، لیکن زمین پر رہنے والا تنہا نہیں رہ سکتا۔ یہ انسان کی ضرورت بھی ہے اور اس کی فطرت بھی۔ ہماری ہر صلاحیت کسی کے ساتھ کی محتاج ہے۔ آپ فرماتے ہیں، نیک ہونے کی کوشش کرتے جاؤ گے تو آخر کار نیک ہو جاؤ گے۔ پھر جو بھی آپ کہتے جاؤ گے وہ ہوتا جائے گا، تو کہنے سے بھی ہو جاتا ہے۔ ماں کی دعا کیوں پوری ہو جاتی ہے؟ وہ بار بار کہتی ہے کہ اللہ تجھے عقل دے، کامیاب کرے۔ ایک دن وقت آتا ہے کہ وہ دعا پوری ہو جاتی ہے۔ اندیشہ اور شک پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے آپ میں اور اپنے مستقبل میں یقین پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل آپ کو ملے گا، بلکہ مل رہا ہے۔ فضل نہ ہو تو ایک لمحہ بھی نہیں گزر سکتا۔ عذاب ٹالنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ تم روٹی پکاؤ۔ کسی ایک بھوکے کے پیٹ میں اگر کھانا چلا گیا تو سمجھ لو کہ تمہارے سر سے دوزخ ٹل گئی۔ یہ اتنے بڑے راز کی بات ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے اپنی موت کا غم دے کر جانا ہے، کیوں نہ ان کو زندگی میں خوشی دی جائے۔ پاک الفاظ کو پاکیزہ زبان میسر نہ ہو تو الفاظ اپنی تاثیر کھو بیٹھتے ہیں۔ انسان نے ذرے کا دل چیر کر طاقت دریافت کی ہے، لیکن ذرے میں طاقت پیدا کرنے والے کو دریافت نہیں کر سکا۔ آسمانوں کے راستے دریافت کیے، لیکن اسے دل کا راستہ نہیں ملا۔ باہر کی کائنات نے انسان کو اندر کی کائنات سے غافل کر رکھا ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، برداشت کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب ہم اکثریت میں ہوتے ہیں، اور جرت کا اس وقت جب ہم اقلیت میں ہوتے ہیں۔ ہر نامور انسان کسی نہ کسی طبقے میں بدنام کہلایا جاتا ہے۔ درویش دنیا داروں میں پسندیدہ نہیں ہوتا، اور دنیا دار درویشوں میں ناپسندیدہ رہتا ہے۔ سورج کی روشنی کو چمگادڑ، الو اور ڈاکو ناپسند کرتے ہیں۔ جس کی رات بیدار ہو جائے اس کا نصیب جاگ اٹھتا ہے۔ انسان ایک بڑا راز ہے، اس کے ساتھ کبھی جھگڑا نہ کرنا۔ پہاڑ کی بلند چوٹیاں چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ سر کر لی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ اللہ کو اس لیے تلاش کرتے ہیں کہ اللہ ان کے بگڑے ہوئے کام سنوارنے والا ہے، اور اہل دل حضرات اس سے اللہ کا تقرب مانگتے ہیں کہ ان کو قرار ملے، تسکین حاصل ہو، اطمینان نصیب ہو۔ اللہ تعالی نے رزق کا وعدہ سب سے کیا ہوا ہے، لیکن بخشش کا وعدہ سب سے نہیں کیا۔ پھر کیوں لوگ رزق کے لیے پریشان ہیں اور مغفرت کے لیے بے فکر؟ اس بات پر ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہی عجیب بات ہے کہ سبب فرعون ہو تو نتیجہ موسیٰ نکلتا ہے۔ پیار، اعتبار اور کسی کی دہاڑی دینے میں کبھی ڈنڈی نہ مارنا، تم سونا بن جاؤ گے۔ جب نظر بدل جاتی ہے تو نظارہ بھی بدل جاتا ہے۔ کوئی ہے جو اداس ہے اندر، ایک چہرہ شناس ہے اندر، ایک داسی اداس بیٹھی ہے، دل کا مندر اداس ہے اندر۔ ساتھ رہنا اتنا اہم نہیں ہوتا جتنا ساتھ ہونا اہم ہے۔ دکھ کی ساتھ میں ایک دوسرے کے آنسو سمیٹنے میں تعلق کی سچائی ہے، نہ کہ آنسو دیکھنے میں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جب فیصلہ ہوتا ہے عقل سو جاتی ہے، فیصلے سے کچھ نہیں چھپایا جا سکتا۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، نصیحت کرنے والا مخلص نہ ہو تو نصیحت بھی ایک پیشہ ہے۔ شخصیت میں عاجزی نہ ہو تو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں۔
بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے۔ لوگ مجھ سے بھی کہہ دیتے ہیں اکثر دعا کے لیے، دیکھو کس قدر خدا نے میرے عیب چھپا رکھے ہیں۔ تجھے تیری حیثیت کا اس دن پتہ چلے گا جب لوگ تجھ پہ مٹی ڈال کر ہاتھ بھی تجھ پر جھاڑیں گے۔ جان جب خاک میں پڑتی ہے تو ہوتی ہے خوشی، خاک جب خاک میں ملتی ہے تو سب روتے ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، وہ آدمی جو تنہائی کا مومن ہے وہی اصل مومن ہے۔ آپ نے فرمایا، ایک بات یاد رکھنا، کبھی کسی آدمی سے ایسا سوال نہ پوچھنا جس میں ایک طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو اور دوسری طرف اللہ کی بات ہو، کیونکہ یہ خیال کہ دونوں میں سے کس نے صحیح کہا تمہیں ایمان سے محروم کر دے گا۔ زندگی کسی الجھے ہوئے سوال کا نام نہیں، یہ ایک پرلطف منظر ہے، ایسا لطیف منظر کہ تبصرے اور تنقید کے بوجھ کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ایک دیکھنے والا منظر ہے، ایک سننے والا نغمہ ہے، ایک سوچنے والا منصوبہ نہیں۔ زندگی تو بس زندگی ہے، کسی کا احسان ہے، کسی کی دین ہے، کسی اور کا عمل ہے۔